السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جی۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی کافی بہتر ہوں پہلے سے۔ تو یہاں پہ صبح کا ٹائم فجر سے تھوڑی دیر پہلے، کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا میں اپنا ولاگ ہی سٹارٹ کر لیتی ہوں۔ تو اس لیے پھر میں نے ولاگ سٹارٹ کر لیا، کیونکہ میں اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہتی ہوں۔ ہر وقت وہ سب کچھ سوچنے سے نا مجھے ایسے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اور میری سسٹر آئی ہوئی تھی، آج 15-16 دن ہو گئے امی اور سسٹر ادھر ہی تھی۔ تو امی چلی گئی تھی اور سسٹر کل سے ادھر ہی ہے، تو وہ میری پیکنگ کر رہی ہے، کپڑے وغیرہ میرے سارے طے کر رہی ہے، کیونکہ میں نے بھی جانا ہے سسٹر کے ساتھ ہی امی کی طرف۔ سب یہی کہہ رہے ہیں جگہ چینج کرو، ہو سکتا ہے تھوڑی ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ عید کے بعد سے نا بہت زیادہ میرے ساتھ ایشو چل رہے ہیں جو میں سوشل میڈیا پہ نہیں بتا سکتی۔ سوشل میڈیا پہ کیا، میں نے صرف ایک ولاگ اپلوڈ کیا ہے، اس سے بھی اتنے زیادہ ایشو بن گئے ہیں کہ مجھے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ آپ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو بس آپ کو پتہ ہے کچھ بھی اگر آپ تھوڑا سا بھی اگر کوئی بات کر دو نا تو فوراً سے سارے بس پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے مجھے تو ابھی میں یہ پھر سے دوسرا ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اور میں بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوں، بہت زیادہ، اور ہیلتھ تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ تو اس لیے امی کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ، کہ کیا پتہ ٹھیک ہو جاؤ وہاں پہ۔ تو ابھی میں جا رہی ہوں، کیونکہ اب مجھے نہیں پتہ میں کتنے دن وہاں رہوں گی۔ تو یہ سارے کپڑے وغیرہ جو ڈیلی کے پہننے والے ہیں وہ سارے میں اپنے ساتھ رکھ رہی ہوں۔ اب اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن بہت برے ٹائم سے میں گزری ہوں اور گزر رہی ہوں ابھی بھی۔ اور بس میں دعا کیجیے گا اللہ پاک سب بہتر کریں۔ اور بس یہی ہے، میں نے کہا میں اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہتی ہوں، تو یہی ہے کہ میں بس ہر وقت ولاگ وغیرہ بنایا کروں گی، اور یوٹیوب پہ ہی خود کو میں بزی رکھوں گی۔ بس میں نے اور کچھ بھی نہیں سوچنا، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے مجھے ہوئی ہے، تو اب اس سے نکلنا بھی میرا ہی کام ہے۔ تو بس میں ان سب سے نکلنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہونا چاہتی ہوں۔ کون ہے ایسا انسان جو چاہتا ہوگا میں بیمار پڑا رہوں ہر وقت؟ تو بس میں بھی چاہتی ہوں میں بھی اٹھوں، آگے پیچھے پھروں، کام کروں، اور بس جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہو جاؤں۔ اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نا، بہت زیادہ ایشو چل رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو یہ سارے کپڑے وغیرہ میں نے رکھ لیے ہیں جو میں نے ساتھ لے کے جانے ہیں۔ تو یہ اس دفعہ میرا زیادہ یہی سوچا ہے کہ زیادہ دنوں کے لیے جاؤں گی، اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن اس لیے میرے کپڑے زیادہ تھے تو میں نے اس میں رکھ لیا۔ ایک ہسبینڈ کا بھی سوٹ رکھ لیا، کیونکہ وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ ٹھیک نہیں ہو تو میں بھی نہ ساتھ چلتا ہوں۔ تو ابھی یہ چیزیں تو باہر پیک ہو گئی ہیں، اب اس کے بعد میں جان رہی ہوں جی فریش ہونے کے لیے۔ تو میں نے یہ والا اپنا سوٹ نکالا ہے جو میں پہن کے جاؤں گی ابھی، اور یہ ریڈ کلر میں ہے۔ یہ میں زیادہ اس لیے پہنی ہوں، میرے ہسبینڈ کو بہت اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں تم پہ بہت سوٹ کرتا تھا۔ میں نے کہا چلے میں پھر یہی پہن لیتی ہوں۔ اور کپڑے جو میرے تھے نا دوسرے کپڑے کڑھائی وغیرہ والے، وہ مجھ پہنے نہیں جاتے گرمی میں، تو گرمی ایک دم سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو میں نے کہا چلو آج یہ والا پہن لیتی ہوں، پھر ادھر جا کے نا چینج وغیرہ کر لوں گی۔ ابھی میں فریش ہو کے آئی ہوں، اور پیچھے آپ کو بیگ وغیرہ پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا، سارا کچھ میں نے رکھ لیا ہے۔ ابھی انتظار ہے کہ گاڑی آئے گی تو ہم لوگ نکلیں گے۔ ہسبینڈ کو کچھ کام تھے تو وہ اپنے کام بھی انہوں نے کرنے تھے، وہ کہہ رہے تھے شام 7 بجے تک نا ہم لوگ نکل جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے کھانا کھایا، کھانا کیا کھانا تھا، دل ہی نہیں کرتا کچھ کھانے کو، تھوڑا بہت جو بھی بس کھانا ہوتا ہے وہ کھاتی ہوں۔ اور اس کے بعد میں میڈیسن لینی تھی، تو میں نے سوچا جب تک گاڑی نہیں آتی ویٹ ہی کر رہی ہوں تو میڈیسن لے لیتی ہوں، کیونکہ آج میں نے نہیں لی تھی صبح سے۔ پہلے میں دن میں 2 ٹائم لیتی تھی، اور اب میں نے 1 ٹائم لیتی ہوں، کیونکہ میں نہیں لے سکتی، مجھے اسٹمک کا بہت زیادہ ایشو ہے، جس کی وجہ سے نا میں یہ میڈیسن وغیرہ نہیں لے سکتی۔ تو اب میں 1 ٹائم ہی لے رہی ہوں، 2 ٹائم نہیں لیتی۔ اور یہ تو کیلشیم کی ہے، تو یہ میں ویسے بھی لیتی رہتی تھی، جب پہلے بھی نا مجھے ہوتا ہے نا ہڈیوں میں درد وغیرہ ہوتا رہتا ہے کبھی نہ کبھی انسان کو،
تو میں یہ لیتی ہوں تو اس سے میں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو ابھی ڈاکٹر نے بھی دی ہیں تو پھر یہی لے رہی ہوں، اور سسٹر نے بھی اپنی تیاری کر لی ہے، چھوٹا بیٹا بھی اس کے ساتھ آیا ہوا ہے، وہ بھی ابھی میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نا کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں، جھاڑو وغیرہ لگا لیتی ہوں، پھر پتہ نہیں کب تک میں ادھر رہوں گی تو کمرہ بند ہی رہے گا۔ خیر گھر میں تو سب ہوتے ہیں، وہ تو آئیں گے دیکھیں گے، لیکن جو ابھی گند بنا ہوا تھا تو سسٹر کہتی ہے کہ میں کر دیتی ہوں۔ اچھا میری سسٹر اور امی نے اتنی زیادہ ان دنوں میں نا میری کیئر کی ہے، اتنا میرا خیال رکھتی ہیں۔ امی بھی ادھر ہی تھیں، امی رات دن، میں پانی پیتی ہوں نا فوراً سے گلاس لے جاتی ہوں، میں دھو کے لے آتی ہوں، میں یہ کر دیتی ہوں، میں وہ کر دیتی ہوں، میں پورا دن میرے ساتھ ہی لگی رہتی تھی۔ اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن کیا کروں، میری بھی بہت زیادہ مجبوری ہے کہ نہیں ہو پا رہا تھا مجھ سے کچھ بھی، تو پھر وہ کسی ٹائم غصہ بھی آ جاتا ہے، غصہ بھی کر دیتی ہوں، سمجھ نہیں آتی نا انسان کرے تو کیا کرے۔ تو بس ابھی یہ تھوڑے بہت جو کام ہے یہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ بھی نکلتے ہیں، اور ان دونوں نا سب لوگ گندم کی کٹائی وغیرہ کر رہے ہیں، تو ہمارے گھر بھی گندم آئی ہوئی تھی، اور یہ باہر ماموں نے ساری پھیلائی ہے، اس پورا دن اس کو دھوپ لگتی رہی، تو ابھی یہ اس کو اٹھائیں گے، پھر کل سے اس طرح سین میں ڈال دیں گے۔ پہلے سارا سین دھوتے ہیں، جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر گندم ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے نا سوکھ جائے۔ اچھا ہماری اپنی نا کوئی زمینیں وغیرہ نہیں ہیں، ہم لوگ گندم نہ بائی کرتے ہیں، خرید لیتے ہوتے ہیں، جب بھی اس طرح گندم کے دن ہوتے ہیں نا تو خرید لیتے ہیں، اور پھر وہ پورا سال چل جاتی ہے۔ ویسے اس دفعہ ہماری جلدی ختم ہو گئی تھی، بیچ میں مہمان وغیرہ بھی آتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیوں اس دفعہ جو لی کم ہی ہوگی تو اس وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ ساری نا میری میڈیسنز ہیں جو مجھے ڈیلی لینی ہوتی ہیں۔ سوری مجھ سے نا موبائل نیچے گر گیا تھا، تو جو مجھے ڈیلی لینی ہوتی ہیں، اور میں میڈیسن لیتی ہوں نا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے سویلنگ بھی ہو جاتی ہے فیس پہ بھی، اور میں نہیں لے سکتی میڈیسن۔ تو میں نے پھر سوچا، میں نے کہا چلو ایک ٹائم صحیح، 2 ٹائم نہیں لیتے ہیں، تو پھر ایک ٹائم ہی لے لیتی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی تھی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ چلو اس طرح کر لو نا، لیکن میڈیسن چھوڑنی نہیں ہے، ضروری ہے بہت لینی۔ تو اس کے بعد ہماری گاڑی آ گئی اور ہم لوگ گھر سے نکل آئے، اور ابھی ہم لوگ ہزروں پہنچے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی دیر رکے تھے، ہسبینڈ کہہ رہے تھے کچھ فروٹس وغیرہ لے لیتے ہیں، اور شام کا ٹائم ہو گیا تھا، سارا کچھ بند ہو رہا تھا، اور مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنی مشکل سے میں آج بیٹھی ہوں، اتنا لمبا، اور سفر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے ختم ہوگا، کیونکہ مجھے پین ہو رہا ہے اتنا زیادہ، اور ایسی حالت میں نا بیٹھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب بھی بس امی کے گھر کی طرف جا رہی ہوں، اور وہاں جا کے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ اور بس سسرال کو چھوڑ کے آ گئی ہوں صرف اس لیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک ہونا چاہتی ہوں، بس نارمل ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ میں مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوں، اور بس بہت زیادہ ایشوز ہیں جو چل رہے ہیں لائف میں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے بلاگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ لوگ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے، اور میرے بلاگ کو شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے، اور میں زیادہ سے زیادہ بلاگ اپلوڈ کر سکوں، اور انشاءاللہ اب ڈیلی بلاگ آئیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔